پوری دنیا میں جب سے اسلام پھیلا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ جہاں جہاں جو کچھ بھی ہوا ہے، کہیں مسلمانوں کو جیل میں ڈالا گیا، کہیں مسلمانوں کو تحقیق کیا گیا، کہیں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، کہیں مسلمانوں کو تخت دار پر لٹکا دیا گیا، کہیں مسلمانوں کو بورے میں بند کر کے سمندر میں ڈال دیا گیا، کہیں مسلمانوں کو لٹا کر اوپر ہاتھی دوڑا دیے گئے، کہیں مسلمانوں کو کالا پانی پہنچا دیا گیا، پوری دنیا میں جہاں جہاں جب سے اسلام پھیلا ہے مسلمانوں کو جہاں جہاں ستایا گیا ہے، ظلم کیا گیا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ صرف قرآن یہ کہتا ہے وما نقموا منهم الا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد۔ اس سورت کا نام سورہ بروج ہے۔ پہلی ہی آیت میں لفظ بروج آیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ البروج ہے۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں بھی اللہ پاک نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے اور قیامت کو ثابت کیا ہے، قیامت کے بارے میں کہ قیامت آئے گی۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ یہ جو بروج ہے، بروج برج کی جمع ہے، اور برج کے معنی آتا ہے منزل، ٹھکانہ۔ جیسے ہمارے یہاں سے بھاگلپور اسٹیشن سے ٹرین چلتی ہے تو کوئی ٹرین چلے اور جا کر کے جمال پور میں رکے، پھر جمال پور سے آگے بڑھے کیول میں جا کر رکے، پھر کیول سے آگے بڑھے مقامہ میں رکے، پھر اور مزید آگے بڑھ کر پٹنہ میں رکے۔ یہ جو مختلف منزل پر اور اسٹیشن پر گاڑی رک رہی ہے، اسی کو کہا جاتا ہے برج، اور اسی کی جمع ہے بروج۔ اللہ پاک نے آسمانوں میں بروج بنائے ہیں، منزلیں بنائی ہیں۔ سورج کے لیے ایک منزل ہے، چاند کے لیے مختلف منازل ہیں۔ سورج بھی اپنے منزل پہ چلتا ہے اور چاند بھی اپنے منزل پہ چلتا رہتا ہے۔ چاند کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے 29 یا 30 منزلیں ہیں۔ ایک دن میں ایک منزل تک پہنچتا ہے، دوسرے دن میں دوسرے منزل تک پہنچتا ہے۔ اس طرح سے اگر 29 کا چاند ہوتا ہے تو 29 منزل طے کرتا ہے، اور اگر 30 کا چاند ہوتا ہے تو 30 منزل طے کرتا ہے۔ بعض لوگوں نے 28 منزل کہا۔ 28 منزل اس لیے کہا کہ چاند 28 دن نظر آتا ہے، اس کے بعد ایک دن یا 2 دن غائب ہو جاتا ہے، نظر نہیں آتا ہے۔ اگر 29 کا چاند ہوتا ہے تو ایک دن کے بعد نظر آتا ہے، اور اگر 30 کا چاند ہوتا ہے تو 2 دن غائب ہونے کے بعد نظر آتا ہے۔ اس لیے بعض لوگوں نے 28 منزل کہہ دیا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ 29 یا 30 منزلیں ہیں، اور چونکہ وہ ایک منزل پر 28 دن کے بعد جو پہنچتا ہے تو چونکہ وہ غائب ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، تو لوگوں کو لگتا ہے کہ 28 منزل ہے، لیکن ہے 29 یا 30 منزل۔ 29 کا مہینہ ہوگا تو 29 منزل کو طے کرے گا، 30 کا مہینہ ہوگا تو 30 منزل طے کرے گا۔ سورہ یاسین میں اللہ پاک نے فرمایا وَالشَّمْسَ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج اپنے مستقر پر، اپنے ٹھکانے پر چلتا ہے، یعنی اپنی منزل پہ چلتا ہے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ زبردست جاننے والے کا تجویز کیا ہوا ہے، مقرر کیا ہوا ہے، یعنی اللہ نے مقرر کر دیا ہے تمہیں چلنا ہے تو چلو۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، چاند کے لیے ہم نے منزلیں تجویز کی ہے۔ منازل منزل کی جمع ہے، یعنی بہت ساری منزلیں تجویز کی ہے۔ حتی عاد کالارجون القدیم، یہاں تک کہ جب وہ چلتے چلتے اپنی تمام منزلوں کو پار کرتا ہے تو چاند ایسا ہو جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی ہو۔ کھجور کی ٹہنی ٹیڑھی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ میں پرانی ہو تو اور مزید ٹیڑھی ہو جاتی ہے، دیکھا ہوا چاند کو آخر میں وہ چاند ٹیڑھا سا ہو جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ پاک فرماتے ہیں لَشَمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، چاند، سورج کو یہ طاقت نہیں ہے کہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ چاند کو یہ طاقت ہے کہ سورج کو پکڑ لے۔ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ کہ رات دن سے آگے بڑھ جائے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک، چاند اور سورج ہر ایک اپنے منزل میں، اپنے مستقر میں تیر رہے ہیں۔ یسبحون کا ترجمہ آتا ہے تیر رہے ہیں۔ بہرحال برج سے مراد یہ منازل ہیں۔ آگے دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، قسم ہے اس دن کی جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے۔
یعنی قیامت کے دن، قیامت کے دن کے اللہ تعالیٰ قسم فرما رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں وشاہدین و مشہود، اور حاضر ہونے والے دن کی قسم، اور جس دن حاضری ہوتی ہے اس کی قسم۔ حاضر ہونے والا دن کون سا دن ہے؟ تو مفسرین نے لکھا کہ جمعہ کا دن ہے۔ اور مشہود یہ کون سا دن ہے جس میں حاضری ہوتی ہے؟ یہ عرفہ کا دن ہے۔ 9 ذی الحجہ کو جب لوگ پوری دنیا سے حج کرنے جاتے ہیں تو میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اسی لیے اسے کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، عرفہ کا دن ہے۔ اللہ پاک نے ان چاروں کی قسمیں کھا کر آگے اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قتل اصحاب الاخدود، خندق والے مارے گئے۔ یہ ایک واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے 70 سال پہلے کی بات ہے۔ یمن میں ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا یوسف، بعض علماء نے کچھ اور بھی نام لکھا ہے، اور لقب تھا ذو نواس۔ تو اس زمانے میں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، ان بادشاہوں کے پاس زیادہ تر لوگ کاہن، نجومی، اس طرح کے لوگ رہا کرتے تھے، اور اس زمانے کے بادشاہ ان کی باتوں پر اعتماد بہت کیا کرتے تھے، اور ان کی باتوں کو قبول کر کے مانتے تھے، مشورہ بھی ان سے لیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس بادشاہ کے یہاں ایک بہت بڑا نجومی تھا، بہت بڑا جادو کا ماہر تھا۔ بہت زیادہ جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے عرض کیا میں کافی بوڑھا ہو چکا ہوں، کوئی ذہین بچہ دیجیے تاکہ میرے پاس جو علم ہے، مجھے جو صلاحیت ملی ہے، تو میں اپنے علم کو، اپنی صلاحیت کو اس تک پہنچا دوں تاکہ میرے دنیا سے جانے کے بعد آپ کو کام آئے۔ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، اس نے اس زمانے میں جو اسکول، یونیورسٹیاں وغیرہ تھی، کالج وغیرہ، تو اس میں خبر بھجوا دی، اطلاع بھجوا دی کہ ہمیں ایک کوئی بچہ چاہیے اور ذہین بچہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ بہترین بچہ جو ذہین تھا، جس کا نام تھا عبداللہ ابن تامر، چنانچہ اس بچے کا انتخاب ہوا، اور وہ بچہ اتنا ذہین تھا کہ اگر کوئی آدمی صرف بات شروع کرتا تھا تو بچہ سمجھ لیتا کہ آئندہ کیا بولنے والا ہے اور اس کا موضوع گفتگو کیا ہے۔ بہت ذہین بچہ اور خوبصورت بھی بہت۔ چنانچہ بادشاہ کے کہنے پر حوالہ کر دیا گیا۔ وہ جادوگر اسے جادو سکھانے لگا۔ وہ بچہ روزانہ اپنے گھر سے جاتا تھا اور جادو سیکھتا تھا، اور واپس اسی میں گھر چلا جاتا تھا۔ راستے میں ایک راہب کا گھر پڑا کرتا تھا۔ یہ راہب عیسائی تھا اور حق پرست تھا، دین صحیح پر قائم تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح مذہب پر قائم تھا۔ چنانچہ اس راہب نے جب دیکھا، ویسے ان کے یہاں کسی کو کھلے عام تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں تھی، یہ راہب چھپے چھپے تبلیغ کیا کرتا تھا، اور اس نے طریقہ یہ اپنا رکھا تھا کہ سرما، عطر، رومال، ٹوپی، اس طرح کی چیزیں وہ اپنے پاس رکھا کرتا تھا، اور اس بہانے لوگ آتے خریدنے کے لیے، لینے کے لیے، تو یہ تبلیغ کیا کرتا تھا۔ اس نے دیکھا بچہ بڑا ذہین ہے، روزانہ ادھر سے آتا ہے جاتا ہے، تو راہب نے اس بچے سے پوچھا بابو تم کہاں جاتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں بادشاہ کے محل میں جاتا ہوں، اور اس کے بعد کیا کرتے ہو وہاں؟ تو میں فلاں علم سیکھ رہا ہوں اس جادوگر کے پاس کا۔ اچھا ذرا میرے پاس سے بیٹھ جایا کرو۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو بچہ بیٹھا۔ اس راہب نے توحید، رسالت، قیامت اتنے اچھے انداز میں سمجھایا کہ بچے کو سمجھ میں آ گیا۔ بچے کی فطرت اچھی تھی، اور ابھی بچہ نیا نیا تھا، لہذا بچے کا دل صاف و شفاف تھا، آئینے کی طرح، فوراً جو قبول کر لیا اور بچہ مسلمان ہو گیا۔ البتہ راہب نے کہا کہ وہاں بھی تمہیں جانا ہے، جاتے رہنا، اور میرے پاس بھی آتے جاتے رہنا بس۔ چنانچہ یہ روزانہ اپنے گھر سے نکلتا تھا، لیکن جاتے ہوئے زیادہ ٹائم دیتا تھا راہب کے پاس، اور جب بھی چلا جاتا تھا وہاں کچھ ٹائم دیکھ کر واپس آتا، پھر یہاں بیٹھ جاتا تھا۔ گھر سے نکلتا تھا تو وہاں جانے میں دیر ہوتی تھی تو وہ جادوگر ڈانٹتا تھا، اور جب یہاں آ کر کے واپسی میں گھر پہنچتا تو راہب کے یہاں ٹائم لگتا تھا، پھر تو گھر پہنچتا تو وہاں دیر ہوتی تو والدین ڈانٹتے تھے۔ لیکن بہرحال یہ سیکھتے سیکھتے اور راہب کی صحبت میں رہتے رہتے ہی اللہ کا ولی بن گیا، اور ایسا اللہ کا ولی بن گیا کہ صاحب کرامت ہو گیا۔ چنانچہ ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا کہ کسی جگہ راستے پر کوئی بہت بڑا جانور درندہ آ کے بیٹھ گیا۔ مفسرین نے نام بھی لکھا کہ شیر آ کے بیٹھ گیا تھا۔ چنانچہ لوگ جو ہے ڈر کے مارے، اس طرف کے لوگ ادھر تھے اور اس طرف کے لوگ ادھر، راستہ چھکا ہوا ہے، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ آگے جائے۔ بچے نے جب دیکھا تو بچے نے ایک پتھر اٹھایا، اور پتھر اٹھا کر یوں پھینکا اور پھینک کر کہا اگر راہب کا دن سچا ہے تو میرے اس پتھر سے یہ شیر مر جائے۔ پھینک کے مارا تو واقعی میں شیر کو لگا اور شیر مر گیا۔ لوگوں نے دیکھا یہ بہت بڑی کرامت ہے، لوگوں میں چرچا ہونے لگا، شہرت ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے ایک اندھا آیا اور کہنے لگا بچے سے کہ دیکھو میری آنکھ کی بینائی پہلے تھی لیکن اب چلی گئی ہے، تم ٹھیک کر دو۔ بچے نے کہا توبہ توبہ، میں ٹھیک کرتا ہوں، ٹھیک کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اچھا کام کرو، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اگر تم ایمان لے آئے تو میں اللہ سے دعا کروں گا۔ اس نے کہا کہ ہاں میں ایمان لاتا ہوں۔ کس پر ایمان لانا؟ کہا اللہ پر ایمان لانا ہے، رسالت پر ایمان لانا ہے، اور قیامت کو ماننا کا۔ ٹھیک ہے مانتا ہوں۔ اس اندھے نے مان لیا۔ اس بچے نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا
اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کی بینائی لوٹا دے، اللہ نے اس کی دعا سن لی اور بینائی واپس آ گئی۔ اب لوگوں میں اور چرچا ہوا، ظاہر سی بات ہے لوگ تو اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس کے دیوانے تو ہوتے ہی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہو، بہت بڑا بزرگ، زندگی میں کوئی سنت نہیں چھوڑتا ہو، بالکل متبع سنت ہو، اور رات دن اللہ اللہ کرتا رہتا ہو، دنیاوی کام بھی کرتا ہو لیکن اللہ کو بھولتا نہیں ہو، گناہ سے پرہیز کرتا ہو، اچھا انسان ہو، بزرگ ہو، لیکن لوگ اس کے اتنے معتقد نہیں ہوتے ہیں جتنا کسی سے کرامت ظاہر ہو جائے۔ یہ اصل چیز نہیں ہے، اصل چیز ہے اتباع سنت، اصل چیز یہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا الاستقامۃ فوق الکرامہ، دین پر جم جانا، اتباع سنت کرنا یہ 1000 کرامت سے بہتر ہے، بڑھ کر ہے۔ بہرحال لوگوں نے جب دیکھا تو لوگ دیکھ کر کے کافی یہ ہوئے، اور اس کے بعد اس بچے کا چرچا ہونے لگا، شہرت ہونے لگی۔ جب شہرت ہوئی اور یہ بات بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ نے تینوں کو طلب کیا، راہب کو بھی، بچے کو بھی، اور ساتھ ساتھ اس نابینا کو بھی، اور پہلے دونوں پر زور دیا، راہب پر اور نابینا پر جو بینا ہو گیا تھا، زور دیا یہ کہ تم اس دن سے پھر جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں پھرتے ہیں۔ راہب نے کہا ہمارا قصور کیا ہے، ہم نے کیا جرم کیا ہے، بس ہم اتنی سے ہیں نا، اللہ کو مانتے ہیں، توحید پہ اقرار کرتے ہیں، رسالت کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ لیکن بادشاہ نے کہا کہ اگر نہیں پھرو گے تو ہم تمہیں سزا دیں گے، اور سزا یہ دلوائی کہ دونوں کو قتل کروا دیا۔ بہرحال دونوں مقتول قتل ہو گئے۔ اس بچے کے ساتھ یہ کیا کہ لوگوں کو بھیج دیا جاؤ لے کر کے اور پہاڑ پر سے اس بچے کو گرا دینا۔ چاندے سب لے کر گئے، پہاڑ پر جب لے کر پہنچے ہیں، پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے، اور جیسے گرانے کا ارادہ کر رہے تھے اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیج دیا۔ فرشتے آئے، اللہ پاک کا حکم تھا بچے کو ذرہ برابر نقصان نہیں ہونا چاہیے، جتنے لوگ گرانے کے لیے آئے سب کو گرا دو۔ فرشتوں نے سب اٹھا کے پٹک دیا، سب نیچے گر گئے، سب مر گئے، اور بچہ صحیح سالم پھر بادشاہ کے دربار میں آ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا تو اور حیرت ہوئی کہ اتنے سارے لوگ بھی مر گئے، یا یہ زندہ ہے ابھی تک۔ بادشاہ نے پھر کچھ اور لوگوں کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ دریا کے سفر میں لے کے جاؤ اسے، کشتی بڑھا کر جب بیچ میں پہنچو گے اسے اٹھا کر کشتی پھینک دینا۔ بس لوگ لے کر گئے، اور وہاں ایسا ہوا اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیج دیا تھا کہ بچہ نہ ڈوبنے پائے، یہ سب کے سب ڈوب جائے، سب کو غرق کر دینا۔ چنانچہ یہ لوگ کشتی میں جب بٹھا کر پہنچے ہیں اور جب دریا کے بیچ میں پہنچے، ارادہ کر رہے تھے کہ بچے کو ڈال دے دریا میں، فرشتے آئے اور تمام کے تمام لوگ اٹھا کے پٹک دیا، دریا میں ڈال دیا، اور بچہ صحیح سالم واپس آ گیا۔ بادشاہ کو اور حیرت ہوگی آپ کیا کریں، اور لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے ہیں، چونکہ کرامت دیکھ رہے ہیں نا، سمجھ گئے کہ ان کا دین صحیح ہے، مسلمان ہوتے گئے، کلمہ پڑھتے گئے۔ بادشاہ کو بڑی فکر ہوئی، سوچنے لگا کہ کیا کیا جائے۔ بچے نے ایک ترکیب بتائی، اور بچے نے یہ کہا کہ آپ مجھے نہیں مار سکتے ہیں، میں اگر ایک ترکیب بتاتا ہوں اس ترکیب کے مطابق اگر آپ چاہیں تو مجھے مار سکتے ہیں۔ کیا ترکیب؟ ترکیب یہ ہے کہ مجھے کسی اونچی جگہ پر بٹھا دیا جائے، چٹان پر یا کسی ایسی جگہ پر، اور اس کے بعد یہ آپ تیر لے کر کے مجھے ماریں، اور یہ کہہ کے ماریں بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے تیر چلاتا ہوں جو اس بچے کا رب ہے، بسم اللہ رب الغلام، یہ کہہ کر۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، چنانچہ اس کو چٹان پہ بٹھا دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے بہت بڑا مجمع جمع ہو گیا، لوگ دیکھنے والے آئے۔ بادشاہ نے یوں کہہ کے تیر چلایا، اور تیر جا کر بچے کے کن پٹی میں لگ گیا، بچہ فوراً شہید ہو گیا۔ تو شہید ہونے کے بعد لوگوں نے دیکھا اتنا بڑا مجمع تھا، تو لوگ کہنے لگے آمنا برب الغلام، کہ اس بچے کے رب پر ہم بھی ایمان لاتے ہیں، اور سب مسلمان ہو گئے، یعنی بہت بڑی تعداد جو تھی مسلمان ہو گئی۔ بادشاہ نے ان سے کہا اگر اسلام کو نہیں چھوڑتے ہو، ایمان سے نہیں پھرتے ہو تو ہم تمہیں سزا دیں گے۔ لیکن یہ لوگ تو ایسے تھے، جب ایمان دل میں مضبوط ہو جاتا ہے اور پیوست ہو جاتا ہے، ایمان خفی ہو جاتا ہے، ایمان کی حقیقت جب بیٹھ جاتی ہے نا دل میں، تو پھر پہاڑ کو ہلانا تو ممکن ہے لیکن ایمان کو نکالنا پھر ناممکن ہے۔ بس ایمان بیٹھ گیا تھا۔ ان لوگوں نے کہا فخ زمان تقاس، جیسا کہ فرعون کے جادوگروں نے کہا تھا انما تقضی هذه الحیات الدنیا، فرعون تو کیا کرے گا، زیادہ سے زیادہ دنیاوی زندگی خاتمہ کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں نے کہا جو کرنا کر لو، لیکن ایمان سے کرنے والے ہیں نہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے خندقیں کھدوائی، خندق کا مطلب گڑھا، بڑے بڑے گڑھے، جیسے کہ ہمارے یہاں وہ نہر میں ہوتا ہے، تو بڑے بڑے گڑھے کھدوائے، اور کھدوانے کے بعد اس میں آگ جلائی، اور آگ جلانے کے بعد جو مسلمان تھے ان مسلمانوں کو کہا اسلام سے پھرو ورنہ ہم آگ میں ڈال دیں گے، اور سب کو ڈال دیا، اور سارے مسلمان خوشی خوشی جل گئے آگ میں۔ ایک عورت لائی گئی جس کے گود میں ایک بچہ تھا، معصوم سا بچہ، دودھ پیتا بچہ، تو عورت سے کہا کہ اسلام سے پھر جا ورنہ تجھے بھی ڈال دیں گے اور تیرے بچے کو بھی ڈال دیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے ہمت، اس نے ارادہ کیا تھا بالرجوع، اس نے ارادہ کیا کہ اسلام چھوڑ دیں، لیکن بچہ بولا یا امی اصبری فانک علی الحق، ماں صبر کرو تم حق پر ہو،
تم باطل پر نہیں ہو. جب بچے نے کہا تو ماں کی ہمت بن گئی اور بچہ اور ماں دونوں کو آگ میں ڈال دیا گیا. یہ سارے کے سارے لوگ آگ میں جل گئے, پک گئے, بھون گئے, لیکن اسلام کو چھوڑا نہیں. مسلمانوں کی جو تاریخ ہے تو ہر زمانے میں مسلمانوں کی تاریخ ہے قربانی. ہر زمانے میں مسلمانوں نے قربانی دی ہے. مسلمانوں کی پوری تاریخ قربانیوں سے لبریز ہے, ہر دور میں, ہر زمانے میں. اچھا, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آ جاتی ہے. مثال کے طور پر ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قرآن کے عاشق تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے تھے. کافر بادشاہ کے سامنے گرفتار کر کے ان کو پیش کر دیا گیا تھا. بادشاہ نے یہ کہا, دیکھا تو بڑے حسین بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, سمجھدار بھی ہے. سوچا کہ اگر یہ کنورٹ ہو جاتے ہیں, ہمارے یہاں آ جاتے ہیں تو اس سے بہت سارا فائدہ ہوگا. بادشاہ نے کھلایا پلایا, خوب مہمانداری کی. اس کے بعد بادشاہ نے لالچ دیا, آدھی حکومت بھی دے دیں گے, اپنی بیٹی شہزادی سے شادی بھی کرا دیں گے. تو حضرت نے فرمایا ایسا کیوں؟ کہا کہ بس ایک کام کرنا ہے. کہا کون سا کام؟ کہا کہ کلمہ اسلام کو چھوڑ دو. کہا یہ کسی جمت پر نہیں ہو سکتا ہے. اچھا نہیں ہوگا, بہت سخت سزا ملے گی, جو کرنا کر لے, لیکن میں اسلام کو چھوڑ نہیں سکتا. چنانچہ بادشاہ نے یہی کیا, آگ جلائی. آگ جلانے کے بعد اس کے اوپر ایک کڑھائی رکھی, اس میں تیل ڈال دیا اور تیل کڑکنے لگا اور شباب پر پہنچا تو حضرت کو اٹھا کر اس میں ڈال دیا. اور تیل کڑک رہا تھا اور جل رہا تھا. حضرت مطلب سے بھونے جا رہے تھے اور گھنٹوں تک جلتا رہا. اس کے بعد جو ہے جب ہانڈی ٹھنڈی ہو گئی اور لوگ قریب آئے دیکھنے کے لیے تو دیکھا کہ حضرت کے جسم کا ایک بال بھی نہیں جلا تھا. حضرت پڑھ رہے تھے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. دیکھیں آپ, یہ اللہ کی مدد آ گئی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس زمانے میں ایک بزرگ تھے حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ, یہ تابعی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہو سکی ان کو. چنانچہ اس نے مسیلمہ کذاب کی مخالفت کی, ان کے علاقے کے تھے اور بہت مخالفت کی, اور لوگوں سے کہا جھکتا ہے, کذاب ہے, دجال ہے, اس کی بات مت ماننا. جو ان کو کہنا تھا کہا. مسیلمہ غصے میں آ گیا اور آگ جلائی, اور آگ جلانے کے بعد پکڑ کر حضرت کو آگ میں ڈال دیا. حضرت کو آگ میں ڈال دیا, حضرت آگ میں جلتے رہے. لیکن جب آگ ٹھنڈی ہو گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت بظاہر لگ رہا تھا کہ جل رہے ہیں لیکن جلے نہیں ہے, اور کپڑا تک نہیں جلا تھا, بالکل صحیح سالم محفوظ تھا. حضرت آگ سے واپس آ گئے. اس کے بعد جو ہے حضرت وہاں سے مدینہ منورہ آئے. جب مدینہ منورہ آئے ہیں تو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی پہنچے اور وہاں جا کر کے نماز پڑھنا شروع کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اجنبی آدمی معلوم ہوتا ہے. حضرت عمر نے پوچھا نماز کے بعد کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ میں وہاں سے آیا ہوں. اچھا, تو وہ جو فلاں بندہ ہے جس کے ساتھ وہ معاملہ ہوا کہ مسیلمہ کذاب نے آگ میں ڈال دیا تھا لیکن آگ نے اس کو نقصان نہیں پہنچایا, اس بندے کا کیا حال ہے؟ چونکہ انہی کے ساتھ ہوا تھا. اب یہ لوگ تو ایسے تھے نہیں کہ اپنی خوبیاں بیان کریں کہ نہیں میں ہی ہوں, میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. تو حضرت چھپانا چاہتے تھے اور حضرت کچھ ایسا جملہ کہا, لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے, بڑے ذہین تھے فاروق اعظم. حضرت نے کہا قسم دے کر سچ بتاؤ تم ہی ہو نا؟ تو کہنے کہ جی ہاں میرے ساتھ ہی ہوا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً آگے بڑھے وہ اور ان کے پیشانی کو بوسہ دیا, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر گئے اور ان کے بعد ان سے ملایا کہ دیکھیے انہی کے ساتھ ایسا ہوا ہے. پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعریف ہے اس اللہ کی جس نے موت سے پہلے پہلے اس امت میں ایسا شخص دیکھنا نصیب کیا جس کے ساتھ وہی معاملہ ہوا جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا. اللہ نے ان کو بھی بچا لیا اور اللہ نے ان کو بھی بچا لیا. تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد بھی آ جاتی ہے بس اوقات. یہ واقعہ وہ اسی اللہ پاک بیان فرماتے ہیں. قتل اصحاب الاخدود, مارے گئے اصحاب الاخدود خندق والے. اچھا, جب یہ لوگ آگ میں جلا رہے تھے اور سارے مسلمان جل گئے, مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ لوگ آس پاس بیٹھ کر کے ہنس رہے تھے, تالیاں بجا رہے تھے. اللہ پاک نے ان کو اسی وقت سزا دی, اور سزا یہ دی آگ کے جو شعلے تھے, آگ کے شعلے اور آگ کے لپٹیں وہ سارے کے سارے جو ہے بڑھی آگے اور سب کو جلا کر بھسم کر دیا. بادشاہ نے دیکھا کہ آگ کے شعلے ہماری طرف آ رہے ہیں تو بادشاہ بھاگا اور آگ پیچھے پیچھے اور آگے آگے ہے. بادشاہ بھاگتے بھاگتے دریا تک پہنچ گیا, پیچھے آگ آگے دریا. آخر میں بادشاہ نے دریا میں کودنا پسند کیا اور دریا میں کود گیا اور ڈوب کے مر گیا. اللہ پاک کہتے ہیں قتل اصحاب الاخدود, خندق والے مارے گئے. النار ذات الوقود, ایندھن والی آگ تھی, وہ جو آگ کی ایندھن والی آگ تھی. اذ علیہا قعود, جس وقت کہ وہ لوگ آگ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود, اور جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے دیکھ رہے تھے, صرف دیکھ نہیں تھے بلکہ مذاق بھی اڑا رہے تھے. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزیز الحمید. اب ایک سوال یہ ہے کہ ان لوگوں نے ایسا کیوں کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ؟ ان کا قصور کیا تھا, ان کا جرم کیا تھا؟ پوری دنیا میں جب سے اسلام پھیلا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ جہاں جہاں جو کچھ بھی ہوا ہے, کہیں مسلمانوں کو جیل میں ڈالا گیا, کہیں مسلمانوں کو تحقیق کیا گیا, کہیں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا, کہیں مسلمانوں کو تخت دار پر لٹکا دیا گیا,
کہیں مسلمانوں کو بورے میں بند کر کے سمندر میں ڈال دیا گیا، کہیں مسلمانوں کو لٹا کر اوپر ہاتھی دوڑا دیے گئے، کہیں مسلمانوں کو کالا پانی پہنچا دیا گیا۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں جب سے اسلام پھیلا ہے، مسلمانوں کو جہاں جہاں ستایا گیا ہے، ظلم کیا گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ صرف قرآن یہ کہتا ہے، بنیادی وجہ صرف یہی تھی کہ مسلمان صرف ایک اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ مسلمان تثلیث کے قائل کیوں نہیں ہو جاتے؟ مسلمان ہزاروں مورتیوں کے کیوں نہیں پوجنے والے ہو جاتے ہیں؟ اگر مسلمان بھی ایسے ہو جائے، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ قرآن صاف کہتا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا، ان لوگوں نے مسلمانوں کے اندر کوئی عیب نہیں پایا مگر یہ کہ وہ ایمان لائے اللہ پر۔ صرف عیب یہی تھا کہ اللہ کو ماننے والے تھے۔ العزیز، زبردست ہے اللہ ہے، الحمید، جو خوبیوں والا ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اور اللہ پاک نے فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ، اہل کتاب تم ہمارے اندر کوئی عیب نہیں پاتے ہو، عیب صرف ہمارا یہی ہے نا کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، بس ہمارا جرم صرف اتنا ہے کہ اللہ کو ماننے والے ہیں۔ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہوا اور جو ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ اسی بنیاد یہی ہے، ایک اللہ کو کیوں مانتے ہو؟ ایک اللہ کو ماننا چھوڑ دو، ہمارا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ ایک اللہ کو ماننا چھوڑ دو، ہم تم سے راضی ہو جائیں۔ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تم کتنا ہی کچھ کر لو، ان کو کتنے کھلا پلا دو، کتنے ان کے ہاں میں ہاں ملا دو، یہ تم سے یہود و نصارہ زندگی میں قیامت تک تم سے خوش نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس وقت خوش ہوں گے جب کہ تم ان کی ملت کی پیروی کرنے لگو گے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک مانتے رہیں گے۔ اللہ کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتے۔ ہماری عزت چلی جائے گی، چلی جائے، ہماری دولت لٹ جائے، لٹ جائے، ہماری جان چلی جائے، چلی جائے، ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے، لیکن ہم انشاءاللہ اپنے اللہ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ہم دل و جان سے اللہ کو مانتے ہیں، مانا ہے اور انشاءاللہ ہم مانیں گے۔ اچھا، ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، ہم اللہ کو کیسے مانتے ہیں؟ اللہ کو ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، پھر بھی اللہ کو ہم مانتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی آدمی نے پوچھا حضرت اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اللہ کے وجود پر کوئی دلیل ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ ہاں دلیل ہے۔ تو کیا دلیل ہے؟ کہ آسام میں جو شہتوت کا درخت ہے یہ اللہ کے وجود پر دلیل ہے۔ اس آدمی نے کہا حضرت سمجھائیں گے ذرا؟ حضرت نے فرمایا اسی شہتوت کے درخت سے گائے اگر کھاتی ہے تو گوبر نکلتا ہے، بکری اگر کھا لیتی ہے تو مینگنی نکلتی ہے، اگر ہرن کھا لیتا ہے تو مشک نکلتا ہے، اور اگر شہد کی مکھی آ کر کے کھا لے تو شہد پیدا ہوتا ہے۔ ایک ہی شہتوت کا درخت ہے لیکن چار چار چیزیں پیدا ہو رہی ہے، کون پیدا کر رہا ہے؟ اللہ پیدا کر رہا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ اللہ کے وجود پر کوئی دلیل دے سکتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ ہاں دلیل ہے۔ حضرت نے فرمایا دیکھو ایک قلعہ ہے، قلعہ کا نہ تو کوئی دروازہ ہے اور نہ ہی کوئی کھڑکی ہے، اور کیا ہوتا ہے وہ قلعہ اوپر سے سفید ہے اور اندر سے زرد ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ قلعہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس قلعے سے جاندار پیدا ہو جاتا ہے۔ تو آدمی کہنے لگا کہ حضرت کچھ سمجھ میں نہیں آیا، آپ سمجھائیں ذرا۔ حضرت نے فرمایا مرغی کا انڈا دیکھے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ بتاؤ قلعہ کی طرح گول ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہا کہ ہاں۔ اچھا یہ بتاؤ وہ اوپر سفید ہوتا ہے اندر زرد ہوتا ہے؟ نہیں۔ کہا کہ ہاں۔ اس میں نہ دروازہ نہ کھڑکی کچھ ہے؟ کہا کہ نہیں۔ مرغی کچھ دن لے کے بیٹھتی ہے کہ نہیں؟ کہا کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ انڈا پھٹتا ہے، ٹوٹتا ہے، اس کے بعد مرغی کا بچہ نکلتا ہے اور چوں چوں کرنے لگتا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ یہی دلیل ہے کیا اللہ تعالیٰ کے وجود پر۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے۔ حضرت ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے اور پلین پہ سفر کر رہے تھے، سیٹ پر بیٹھے تھے، درمیان میں کوئی دہریہ بیٹھا ہوا تھا۔ دہریہ جو خدا کے وجود کو نہیں مانتا، جسے ناستک کہا جاتا ہے نا جی۔ چنانچہ اس نے دیکھا کہ مولوی بیٹھا ہوا ہے تو اس نے موقع اچھا سمجھا، لوگ چھڑ دیتے ہیں کبھی کبھی مولوی لوگ کو، تو چھڑا۔ کہا کہ حضرت ایک بات آپ سے پوچھے گا کہ پوچھو۔ سوال یہ ہے کہ انسانوں نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے اور آپ لوگ کہتے ہو اللہ کو یہاں دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں، تو پھر اتنی بڑی دنیا، مسلمانوں کی اتنی بڑی آبادی ہے، مسلمان کے علاوہ کرسچن لوگ بھی مانتے ہیں اللہ کو، اتنی بڑی دنیا جو اللہ کو مانتے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ بغیر دیکھے ہم اللہ کو کیسے مانیں؟ حضرت نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے میں آپ کو سمجھاؤں گا، آپ یہ بتائیں آپ پیشے کے اعتبار سے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ تب تو مجھے سمجھانا بڑا آسان ہوگا۔ حضرت نے کئی مثالیں دی ان کو، کہا دیکھیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو دیکھیں تبھی مانیں، بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ علامت کے ذریعے پہچانی جاتی ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے لیکن بغیر دیکھے علامت سے اس کو آپ پہچانتے ہیں۔ پھر حضرت نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں آپ ڈاکٹر ہیں، آپ اسکول بھی گئے ہوں گے، آپ کالج بھی گئے ہوں گے، یونیورسٹی بھی گئے ہوں گے، آپ کے پاس ڈگریاں بھی ہوں گی، سب کچھ حاصل کیا ہوگا، ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں آپ کے پاس؟ نہیں دیکھی۔ آپ کون سے اسکول میں گئے، کہاں ڈگری لی، کس سے پڑھا، کیا کیا نہیں کیا، ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ لیکن اگر آپ کلینک کھول کے بیٹھ جائیں گے کہ ڈاکٹر فلاں صاحب، تو کلینک کھولنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں۔
क्लिनिक खोलना इस बात की दलील है कि आप डॉक्टर हैं, फिर आपसे अब मांगेंगे भी नहीं कि आप सर्टिफिकेट दीजिए, आप कहाँ गए थे, आपने कैसे हासिल किया था, बस क्लिनिक खोल ली, इसका मतलब ये होगा आप डॉक्टर हैं। हजरत ने फरमाया क्लिनिक की वजह से हम आपको डॉक्टर मानते हैं, ये आसमान बगैर सुतून के खड़ा है, ये जमीन पानी पर बिछी हुई है, ये इतने इतने ऊंचे, ये मजबूत पहाड़ कायम है, ये हवाएं चलती है, ये समंदर है, ये सारी चीजें, ये परिंदे हैं, चरिंदे हैं, दरिंदे हैं, इंसानों के अंदर इतनी सारी चीजें हैं, ये कैसे हो सकता है कि इसको कोई बनाने वाला नहीं है। हजरत ने फरमाया यही बनाने वाला अल्लाह है जिसे हम मानते हैं, ये दलील है, ये अलामत। तो मुसलमानों का कसूर यही था कि बस अल्लाह को मानते थे।